بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے محرم الحرام کے فضائل۔ اسلامی سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم کو محرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال اور قتل و غارت کرنا، قتال کرنا حرام ہے، اس لیے اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق محرم الحرام کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، بالخصوص اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ اور تاریخی اعتبار سے اس مہینے کو باقی تمام اسلامی مہینوں پر بہت بڑی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہم ان واقعات کی طرف جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 2651۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کون سے روزے افضل ہیں۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز افضل ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ اب تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس پر آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہاں، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی عاشورہ کے دن عرش کو پیدا فرمایا، عاشورہ کے دن کرسی کو پیدا فرمایا، عاشورہ کے دن لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی عاشورہ کے دن چاند کو اور سورج کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کی آتش سے، نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عرش پر اٹھایا تھا، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ درد کو دور کیا تھا، اور اسی عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی، اور اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی تھی، اور پھر سن 61 ہجری کو سانحہ کربلا رونما ہوا، جس میں نواسہ رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ظلماً شہید کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ کربلا بھی عاشورہ کے دن رونما ہوا تھا۔